یہ بہت اہم ہے. ہم بتائیں گے کہ کون سا رونا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, کس رونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا کرتا ہے. محترم سامعین کرام, جب ہم حدیث پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ کچھ رونا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رونے سے خوش ہوتا ہے. جیسے کوئی قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھنے میں ایسی آیت جس میں جنت کا, جہنم کا بیان ہو, جس میں قبر کے عذاب کا, قبر کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کا تذکرہ ہو, اس کو پڑھنے کے بعد آنکھ سے آنسو آ جائے, ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ فرماتا ہے فخر بکن وہم بقیہ سجدہ بقیہ, کہ وہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سجدے گر پڑتے ہیں. یہ اہل ایمان کی علامت ہیں. جب کوئی ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بریائی کا تذکرہ ہوتا ہے, اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ بقیہ کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اس سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جلال سے کو دیکھ کر سجدے کرتے ہیں اور وہ رو پڑتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں عام معمول تھا کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو رو دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا یہ معمول تھا کہ کبھی کبھی آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کے چہرے پر مسکان آ جاتا تھا, کبھی کبھی رو پڑتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہیں, عبداللہ بن مسعود کا مسجد میں ہیں, فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو, اقرا یا ابن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو. قرآن میں پڑھوں, قرآن تو آپ کو نازل ہوا ہے, آپ پڑھیں. ہم آپ کے امتی, اللہ امتی ہیں, ہم قرآن پڑھیں. کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ تیری منہ سے, تیری زبان سے قرآن کو سنوں. عبداللہ بن مسعود عنہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, سو نصاب پڑھ رہے ہیں, نصاب پڑھتے پڑھتے پڑھ رہے ہیں, تقریباً 40 آیت پہنچتے ہیں تو آپ باتیں ہیں کہ بھائی کا بس کرو, امسک, اے عبداللہ مسعود رک جاؤ. عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھ کے رکا تو میں نے دیکھا کہ وسلم کا چہرہ جھکا ہوا تھا, آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور اب وسلم رو رہے تھے, قرآن کو سننے کے بعد رو رہے تھے. وہ کون سی آیت تھی کہ آپ وسلم قرآن کو سننے کے بعد رو رہے تھے؟ وہ قرآن کی آیت تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد, وہ دن کیسا ہوگا, اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے, ہر گروہ میں سے, ہر امت میں گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے. آپ گواہی دیں گے کہ اس میں کون تقی ہے, کون فاجر ہے, کون فاسق ہے, کون نیک ہے, کون صالح ہے. جب وسلم نے اس آیت کو پڑھا تو رو پڑے, آپ کے آنکھ سے آنسو آ گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے فلتفت الیہ, میں نبی کی طرف دیکھا, میں دیکھا کہ آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, اس آیت کو پڑھنے کے بعد رو رہے ہیں. آپ وسلم آیت پر رو رہے ہیں, کیوں کہ آپ وسلم جان رہے تھے کہ میری امت میں نیک لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اب وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے. میں اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا, میں کہوں گا کہ اے اللہ, یہ فلاں بندہ ہے جس نے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, بدعات کا ارتکاب کیا ہے, گناہ کیا ہے, نافرمانی کیا ہے, میں گواہی دوں گا, وہ جہنم میں جائے گا. اب وسلم کو امت کی بڑی فکر تھی. اس فکر میں اب وسلم اس آیت کو پڑھتے ہیں, آپ رو پڑھتے ہیں, آپ کے آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے. یاد کیجئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک رات کو نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات جو ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ڈال دیتے ہیں. پوری آیت جو ہے ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان عبادت ہے. عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ تجھے اگر تم نے عذاب دے تیرے بندے ہیں تمہارا معاف کرنے والا ہے. اس آیت دوبارہ پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. صبح ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے, کہتا ہے کہ اے فرشتے جا کے محمد سے پوچھو محمد کیوں رو رہے ہیں. وہ آتے کہتے ہیں ما یبکی کا, اے محمد آپ کیوں رو رہے ہیں, اب رونے کی وجہ کیا ہے, آپ کا رونے کا سبب کیا, آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ مانتے ہیں امتی امتی, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا حشر ہوگا, میری امت کا کیا معاملہ کیا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگا, آگ بھی ہوگا اور جنت کے میوے بھی ہوں گے. میری امت کو کیا ملے گا. رات میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. وہ رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی, اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا. فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ محمد اپنی امت سے رو رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے جہاں میں محمد سے کہہ دو, میں نبی سے کہہ دو کہ میں ان کو امت والوں کو خوش کر دوں گا. کہنے والی یہ ہے کہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے. تو قرآن پڑھ کے رونا یہ نبی کا شیوا ہے, اہل ایمان کا شیوا ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں آتا ہے. وجہ یہی ہے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھتے تو ہیں جس طرح سے طوطے کچھ بول لیتے ہیں, مینا کچھ بول لیتے ہیں, وہ حال ہمارا ہے. ہم قرآن سے پڑھ لیتے ہیں, ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. پھر ہم کو نہیں روتے ہیں. اگر سمجھتے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں کون سا واقعہ ہے, کس چیز کا بیان ہے, اگر سمجھتے تو ہم رو پڑتے. تو آپ وسلم چونکہ سمجھتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جب امام کعبہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ بھی قرآن کا پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آیت کو رسول پڑھتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں, روتے ہیں. حضرت عاصر اللہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, میں پڑھ رہا تھا حضرت عاصر اللہ کے روایت سے کہ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے میں سیر کرتا تھا اور لوگوں سے